نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، ان کے ساتھ معاملات اس کے چلتے ہیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی اذیت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ مومن کئی گنا بہترین مومن ہے اس مومن سے جو نہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور نہ ہی ان کی طرف سے کبھی کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو صبر کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو شخص معاشرتی طور پہ لوگوں کے ساتھ میل جول کو برقرار رکھتا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات اور اس میں وہ احسن انداز سے پیش آتا ہے، اس کا سلوک بہت اچھا ہے، اس کے رویے بہت اچھے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملتا جلتا ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کو جاتا ہے، خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، تجارتی معاملات بھی ہیں، پڑوسی کے اعتبار سے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے اعتبار سے معاملات ہیں، سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا رہتا ہے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مجھے کوئی پریشان نہ کرے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ اگر اسے زندگی میں کہیں سے کوئی تکلیف آ بھی جائے تو اتنا بے صبرا ہوتا ہے کہ اسے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور سال ہا سال کی ناراضگی اپنے دل میں پال لیتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملتا جلتا رہوں گا اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھوں گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ وہ بولا کس طرح اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا کہہ رہا ہوتا ہے جب بیگانوں کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ بھئی بیگانے بندے کے ساتھ آپ بھی مسکرا کے مل دیے، وہ بھی مسکرا کے مل دیا، نہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے اور نہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ بھی جب ملیں گے مسکرا کے ملیں گے، وہ ملے گا تو مسکرا کے ملے گا۔ اصل اچھے اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب آپ کی بیوی گواہی دے، جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہے، آپ کے بچے آپ کے اخلاق کی گواہی دیں، آپ کے گھر میں خادمہ ملازمہ کام کرتی ہے وہ آپ کے حق میں گواہی دے، آپ کا ڈرائیور آپ کے حق میں گواہی دے، آپ کے امپلائیز، اگر آپ باس ہیں، آنر ہیں کمپنی کے، تو آپ کے امپلائیز کہیں کہ ہمارا باس بہت اچھے اخلاق والا ہے۔ بیگانوں کے ساتھ تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ بات وہاں پتہ چلتی ہے، حقیقت وہاں پہ کھل کے آشکار ہوتی ہے کہ جب اپنوں کے ساتھ کوئی انسان ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے، جب اپنوں کے ساتھ کوئی معاملے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان منہ نہیں بناتا، کہتا ہے میرا اپنا بندہ ہے۔ ایک امام بیمار ہوئے تو کسی نے آ کر، جس طرح ہوتا ہے نا کئیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ تیلی لگاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں آ کے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے فلاں دوست آپ بیمار ہیں، آپ کا پتہ کرنے ہی نہیں آئے۔ اب آپ اس بات کو سنیے گا اور اپنے رویوں کو ذرا جانچیے گا کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں۔ کہ فلاں امام صاحب بیمار ہوئے ہیں، ایک شخص آ کے کیا کہتا ہے کہ آپ کے فلاں دوست جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ملنے ہی نہیں آیا، آپ کو پتہ کرنے ہی نہیں آیا۔ تو امام صاحب بولا کیا فرمانے لگے کہ جس کو ہم اپنا بھائی کہہ دیتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری دوستی یارانہ لگ جاتا ہے، پھر ان کے آنے جانے ہم نوٹ نہیں کرتے، ہم دیکھتے نہیں ہیں، نہیں آیا تو کوئی مجبوری ہوگی۔ ہمارے ہاں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا اپنی شادی پہ، اپنے بچے کی شادی پہ، اور وہ آپ کی شادی پہ کسی مجبوری کی بنا پر کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، آپ کیا کریں گے؟ یا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری شادی پہ انوائٹڈ ہوتے ہوئے بھی نہیں آیا
تو ہم پہلے نمبر پہ جو سوچیں گے نا، اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کے دل میں کوئی بغض ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی جناب ہمارے خلاف نہ کوئی کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تبھی تو نہیں ہے۔ ہمارے استاد گرامی کہا کرتے تھے ہمیں پڑھاتے ہوئے کہ جب آپ کسی کے متعلق کوئی گمان، کوئی سوچنا چاہتے ہیں نا، کسی کو کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں، تو آپ اگر 60 مرتبہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں اور 61ویں مرتبہ اگر کوئی پازیٹیو آ جائے تو پازیٹیو کی طرف چلے جانا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم 60 سوچیں جو نیگیٹو پال رہے ہوتے ہیں، 60 کیا ہم پہلی 2 پہ ہی اپنا ذہن پکا کر لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں آیا، آگے تو سوچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، پہلے ہی ایک فکس مائنڈ کر دیتا ہے شیطان یا کوئی بندے مل کے کر، اس وجہ سے نہیں آیا۔ بھئی یہاں پہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی سے پیار ڈال لیتے ہیں تو پھر اس کے آنے جانے کو نوٹ نہیں کرتے، اور کوئی نہیں آیا تو اس کی بھائی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، آپ اس کو درگزر کیجیے، اگنور کیجیے۔ آپ کو وہ بلاتا ہے، آپ یہ مت کہیے اپنے بھائیوں سے خبردار کسی نے اس کی شادی پہ قدم بھی رکھا، خبردار کوئی گیا، اپنے بچوں کو روک دیتے ہیں، بھائیوں کو روک دیتے ہیں، بہنوں کو، ایک بھائی کی وجہ سے وہ جناب سارے بہن بھائی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک اپنے اندر کے حسد کو یا اندر کی جو آگ ہے غصے کی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ سب کو ساتھ میں شامل کرتا ہے کہ سب نے نہیں جانا، اور سب ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑا بھائی ہے جی یا بڑی بہن ہے، سب اس کے سنتے، بجائے اس کے کہ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جان کیا ہو گیا ہے، اگر وہ نہیں آیا تو اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ریزن ہو سکتی ہے، بعض دفعہ انسان ریزن بتا دیتا ہے، بعض دفعہ وہ نہیں بتا پاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم جائیں گے۔ اپنے دل کو بھائی بڑا رکھیے، کامیاب اور بہترین مومن بننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا سینہ، آپ کا ظرف کھلا ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، آپ کو یہ پتا ہو، آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ مضبوط ہو کہ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے تکلیف آ سکتی ہے اور آتی ہے۔ دفتر میں کام اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، ایک کولیگ کو دوسرے کولیگ سے تکلیف ہو جاتی ہے، ایک دکاندار کو دوسرے دکاندار سے تکلیف ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، برتن جب اکٹھے پڑے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کھٹک تو پیدا ہوتی رہتی ہے نا، ایک برتن ادھر ہو، ایک برتن اس سے فاصلے، پھر اس سے فاصلے پہ ہو، تو ان میں تو کھٹک نہیں پیدا ہونی۔ جب آپ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ رویے کھٹکتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بہترین مومن بنتے ہوئے، اور یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی کو درگزر کر دیں اور کسی سے آپ معافی مانگ لیں، دونوں کام بڑے آسان ہیں، اس سے آپ اندر سے ٹھنڈے ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی پیاری بات ہے، ایک عربی میں مقولہ ہے، محاورہ ہے، کلما ازددت فی معرفت طبیعت الناس ازدادت لک اعذار۔ جب کبھی آپ لوگوں کی طبیعت اور مزاج سے واقف ہوتے رہتے ہیں، آپ کے ہاں ان کے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے عذر بنتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بندہ اس کیٹیگری کا ہے، یہ شخص اس کا مزاج یہ ہے، اس کی طبیعت یہ، پھر آپ مائنڈ کریں گے ہی نہیں۔ آپ پہلے سے اپنا جو ذہن بنا رہے ہوتے ہیں اور اسی ذہن سے ہر ایک کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح ڈیل کرے جس طرح میں نے اس کے ساتھ ڈیل کیا۔ بھئی یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی طبیعت اور مزاج کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ ایک باپ کی 5 اولاد ہیں، 5 بیٹے ہیں، وہ 5 بیٹے ذہانت میں، فطانت میں، سوچنے میں، عمل کرنے میں، کام کرنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، بڑا بڑا فرق ہوتا ہے۔ باپ جو کام کر رہا تھا بیٹے اس کام کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، باپ جس سوچ کا مالک ہوتا ہے بیٹے اس سوچ کی مالک ہی نہیں ہوتے، اور بیٹوں میں بھی آپس میں فکر کا تضاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ سے بنایا، جس طرح اس کی شکل ایک طرح نہیں ہے، اس کی ساخت ایک طرح نہیں ہے، اسی طرح اس کی فکر، اس کے مزاج، اس کی طبیعت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو کجا یہ کہ کوئی اور ہی ہو، آپ کے خاندان سے باہر ہو، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا کوئی اور جسے کہتے ہیں وہ کولیگ ہے، جس کا کوئی آپ کے خاندان کے ساتھ بھی کوئی ربط نہیں بن رہا ہے، تو اس میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جب اس فرق کو آپ جان لیتے ہیں، مزاج اور طبیعت سے آشنا ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے یہ چیز بڑی آسان ہو جاتی ہے، آپ اس کے ساتھ ویسے ڈیل کرتے ہیں جس طرح کے اس کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے۔
تو اس طرح اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کسی کو معاف کرنا اور کسی سے معافی مانگنا. اور یاد رکھیے گا جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں یا کسی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہماری ناک زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے یا ناک یا انسان اپنے آپ کو دکھانے کے قابل نہیں رہتا؟ یہ تو بھی پھر اللہ کے رسول کی حدیث پہ ہمیں یقین ہی کوئی نہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں اور قسم اٹھا کے آپ ارشاد فرمائیں والذی نفسی بیدی، قسم اٹھائی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی. کس اعتبار سے؟ آپ فرماتے ہیں ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجز بن جاتا ہے اللہ کے لیے جھکتا ہے. ہم جھکتے بھی ہیں تو کسی کی وجہ سے، وہ نہ ہوتا تو میں نے تیرے سے کلام نہیں کرنی تھی، یہ اس کے منہ پہ تیرے سے بات کر رہا ہوں. یا ہم کہتے ہیں یہ معافی کا ثواب نہ ہوتا تو میں نے تجھے معاف کرنا نہیں تھا، بس مولوی صاحب کی بات کوئی مجھے جو ہے نا زبردستی مجھے مجبور کر رہی ہے. یہ کوئی معاف کرنا ہوتا ہے؟ معاف کریں آپ اللہ کی رضا کے لیے. اچھا کتنے بندے وہ یہ بلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھ سے نہیں معاف ہوتا، قاری صاحب اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، مجھ سے نہیں معاف ہوتا. ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، سوچتے ہیں ذرا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہے کہ بندے تیرے لیے جنت تیار کھڑی ہے لیکن تیرے اس گناہ کی وجہ سے تیری سزا جہنم بن رہی ہے، لیکن یہ جہنم کینسل ہو سکتی ہے. کس طرح؟ اللہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اس نے جو زیادتی کی ہے نا معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. تو کیا خیال ہے؟ انسان پھر بھی وہاں قیامت کے دن کہے گا نہیں اللہ مجھے جہنم میں ہی جانا ہے لیکن میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. یہاں پہ دنیا میں سارے اس کے منت ترلے کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ کے لیے معاف کر دے گا، تو نہیں ہوتا معاف مجھ سے، اس نے اتنی زیادتی کی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. لیکن جب قیامت کے دن ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں نا. اب دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب انہوں نے کہا نا بیٹی کے اوپر تہمت لگی، کتنا بڑا دکھ اور صدمہ اور تکلیف. تو جس کے گھر راشن جاتا تھا مصطح بن اثاثہ، کیا کہنے لگے آج کے بعد اس کے گھر راشن نہیں جائے گا ابو بکر کے گھر سے. اب اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ ابو بکر کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں جن کا مقام اونچا ہوتا ہے، جن کی رفعت بڑی ہوتی ہے. کتنی رفعت ہے سیدنا ابوبکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب کا حق ادا کر چکا ہوں لیکن ابو بکر کا حق اس کا رب ادا کرے گا. اللہ فرماتے اتنا ابو بکر آپ کا مقام اونچا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ میں مسکینوں کو نہیں دوں گا، میں یتیموں کو نہیں دوں گا، میں مہاجروں کو نہیں دوں گا، میں قریبی رشتہ داروں کو نہیں دوں گا. آپ جس طرح بندہ کہتا ہے نا وہ یار تو وہ لاکھوں روپے کما کے 100 کی خاطر لڑ رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ لاکھوں روپے تیرے پاس موجود ہے، کروڑوں روپے تیرے پاس موجود ہے، اربوں کی زمین تیرے پاس موجود ہے، یا تو چند ہزاروں پہ لڑ رہا ہے اور مارنے مرنے پہ آیا ہوا ہے. سمجھاتے ہیں نا. تو اللہ نے کہا ابو بکر تیرا اتنا اونچا مقام ہے، تمہیں پتا نہیں ہے آپ کا کتنا اونچا مقام ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، چھوڑیں. اس طرح بندہ کہتا ہے نا اگنور کر دو، یار یہ کوئی بات ہے سوچنے کی، یار یہ کچھ یہ کہتے ہو مجھے زیادتی آئی ہے، تکلیف آئی ہے اپنے بھائی کی طرف سے، اپنی بہن کی طرف سے، اس کو پریشانی کہتے ہیں. وہ یار چھوڑیں، یار دل کھلا رکھیں اپنا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں. پھر اللہ نے کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا تھا کہ نہیں یہ اللہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میری بیٹی پہ بڑی تہمت لگی ہے، اللہ مجھ سے نہیں معاف. کہا تھا انہوں نے اللہ تیری معافی تو چاہیے، کیوں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کیوں نبی کریم کی غلامی اختیار کی ہے؟ اللہ تجھے راضی ہی تو کرنا ہے، تجھ سے معافی ہی تو مانگنی ہے، تیری بخشش ہی تو چاہیے. فوری طور پہ اپنا وہ
جو پہلے سے عمل جاری تھا اس کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ میں سے اس مجلس میں کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے یا اس کا یہ گمان ہے کہ جی مجھ سے معاف نہیں ہوتا، وہ کم از کم اس حدیث کو اور اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ لے، اور قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے نعمت کی بات کیا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ جب جھکنا ہے تو اللہ کے لیے جھکنا ہے، جب معاف کرنا ہے تو اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، جب معافی مانگنی ہے تو اللہ کے لیے معافی مانگنی ہے۔ ما تواضع احد للہ، اللہ کے لیے جو جھک جاتا ہے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بہت بلندیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ وما زاد اللہ بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معافی کی وجہ سے کبھی ذلیل نہیں کرتے، اللہ اس کو اور زیادہ عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان نصیحتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما توفیق الا باللہ۔